جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے. میاں صاحب آپ کے دن گنے جا چکے. قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. 22 جون 3:30 بجے کا وقت تھا جب کراچی کے لیاقت آباد کے علاقے میں امجد صابری کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا. ان کی شہادت نے پورے پاکستان کو سکتے میں مبتلا کر دیا تھا. یہ وہ واقعہ تھا جس کی تلاش، جس کے ملزمان کی تلاش پولیس کے لیے ہدف اول تھا، اور اب یہ گزشتہ ہفتے یہ معمہ کھلا کہ امجد صابری کو قتل کرنے والے، جیسا کہ اس سے پہلے گمان تھا، MQM کے اہلکار نہیں بلکہ دراصل عاصم کیپری اور اسحاق بابی تھے، جنہوں نے کراچی میں حالیہ سالوں میں ہونے والی تمام بڑے دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست حصہ لیا تھا. اب یہ گتھی سلجھ گئی ہے، اور اس گتھی کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کس انداز سے، نہ صرف یہ کہ کس انداز سے امجد صابری کو قتل کیا گیا، کیوں کیا گیا، اور کیسے اس کی تیاری کی گئی. یہ تمام معاملات اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سراغ لگایا ہے، جو کہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں عاصم کیپری اور اسحاق بابی سے. اس سلسلے میں ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں دنیا نیوز کے کراچی کے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. کوئی ایسا سوال ہے اس حوالے سے جو کہ ابھی تک نہیں اس کا جواب ملا ہو امجد صابری کے قتل کے حوالے سے؟ کیا کیا معلوم ہو گیا ہے ہمیں؟ دیکھیں کامل صاحب، JIT نے اس کی تفتیش کر رہی ہے اسحاق بابی سے. اس میں جو اہم باتیں سامنے آئی ہیں، طریقہ کار ایک اور پتہ چل گیا ہے ان کو کہ اس نے اسی طرح پی کیپ لگا رکھی تھی جس طرح اس نے ملٹری جوان جو شہید کیے تھے امیجن روڈ پہ، اسی طرح پیچھے بیٹھا ہوا تھا جو عاصم کیپری موٹر سائیکل لا رہا تھا. اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے فیس بک پہ بہت دیکھتا تھا، سوشل میڈیا کو بہت دیکھتا تھا اسحاق بابی. جب اس نے امجد صابری مرحوم کے جب چیزیں دیکھی تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا 1 ماہ پہلے ہی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے. تو اس نے عاصم کیپری کو بھیجا. ان کی جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا عاصم اس کی ریکی کرتا رہا 1 ہفتے تک. جب ان کو پتہ چل گیا رمضان کے دن تھے ان کے آنے کے ٹائم، جانے کے ٹائم، تو پھر فیصلہ کیا گیا اور باقاعدہ یہ اس نے پلاننگ کی کہ ماسک بھی پہنا تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے. اور مارنے کے بعد وہ جو روٹ تھا کافی لمبا اس نے روٹ لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ مارا کیوں ہے. اس نے یہ بھی بتایا جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں اسحاق بابی نے کہ اس نے 30 جو بور کی پستول اس لیے استعمال کی کہ اس کے بچنے کے کوئی امکان نہ ہو. اچھا، اور اس کے لیے عاصم کیپری نے گھر لیا امجد صابری کے گھر کے قریب ان کی آمد و رفت کا جائزہ لینے کے لیے، اس کا سراغ لگانے کے لیے؟ دیکھیں بالکل گھر لیا تھا. گھر لینے کے بعد کیونکہ محلے میں پہلے رہ چکا تھا، سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں اسحاق بابی ہی نشانے باز تھا اور اس نے وہی اسٹائل کیا کہ دونوں کے پاس اسلحہ تھا. اور عاصم کو سختی سے اس نے کہا تھا کہ وہ کسی طرح بھی فائر نہیں کرے گا، فائرنگ کا کام اس نے خود کرنا ہے. اور ان دونوں نے جو پلاننگ کی تقریباً 1 ماہ قبل کر لی تھی، لیکن کیونکہ ریکی میں انہوں نے ٹائم لگایا 1 ہفتہ لگایا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ کون محلے دار ہے اس کی ریکی کر رہا ہے یا باہر سے آگے وہ ریکی کر رہا ہے. اچھا، اور مارنے کی بنیادی وجہ امجد صابری کے خیالات، ان کی اس قسم میلاد کی محفلوں میں جانا، ان کے جو جذبات اور ان کے جو مذہبی جو رغبت تھی، صرف اس کی بنیاد پر ان کو نشانہ بنایا گیا. دیکھیں مذہبی رغبت کے علاوہ انہوں نے کوئی گستاخی کی تھی جو اس نے JIT کو بتایا ہے، وہ اس پر ایک کافی نالا تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے سوشل میڈیا میں اس کی کلپنگ دیکھی ہیں، کسی میڈیا ہاؤس میں جا کر اس نے باتیں کی تھی اور اس کی تائید بھی کی تھی ایک پروڈیوسر کی جس نے کہا تھا یہ کام. اس کے بعد سے یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قیمت میں امجد صابری کو ٹھکانے لگانا ہے اور اس کو
کو ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسحاق بوبی اور عاصم کیبری ہی اس تمام واقعے میں ملوث ہیں، اور جبکہ اس میں کیسز میں اہم بات سامنے آ گئی کہ پہلے 32 کیسز ہو رہے تھے، تو اب کیسز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسحاق بوبی اور عاصم کیبری کو باقاعدہ چند دنوں میں دیگر مقدمات میں بھی باقاعدہ گرفتار کر لے گی۔ اور امجد صابری کے قتل کی جو ان کے جو انتقال ہوا اس وقت سے لے کے اب تک جو خبریں آتی رہی تھی کہ مالی بنیاد پہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، کسی کاروباری بنیاد پہ ہلاک کر دیا گیا، یا ایم کیو ایم کے کسی ملیٹنٹ نے ان کو ہلاک کر دیا، یہ سب غلط ثابت ہو گیا۔ دیکھیں ابھی تک تو جے آئی ٹی کے سامنے بات سامنے آئی ہے، کیونکہ فورنسک کی رپورٹ آ گئی ہے، جو ایمٹیز ملی تھی امجد صابری کی گاڑی کے باہر سے وہ اور جو اسحاق بوبی کے پاس سے برآمد ہوا وہ میچ کر گئی ہیں، تو اب دو رائے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور گروپ ملوث ہو، یہی گروپ ہے، اور اس نے ابھی آپ آئندہ چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس نے مزید دیگر وارداتیں کی ہیں جس کی تعداد 50 سے زائد ہونے جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے۔ دہشت گردوں کا یہ جوڑی جو کہ گرفتار ہوئی گزشتہ ہفتے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے حالیہ سالوں میں ہونے والے دہشت گردی کے تمام واقعات میں ان دو لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ امجد صابری کے حوالے سے گتھی سلجھ گئی ہے۔ امجد صابری کو نہ ہی کاروباری نہ ہی نجی بنیاد پر نہ ہی سیاسی بنیاد پر قتل کیا گیا، سراسر یہ مذہبی دہشت گردی تھی اور اس بنیاد پہ ان کو قتل کیا گیا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا افغانستان میں جاری حملوں کا۔ ان جاری حملوں میں اب طالبان نے تیزی لائے ہے، اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ان میں سے ایک حملے کی باقاعدہ ڈرون سے اس فلم بندی کی گئی ہے اور اسے پوری دنیا میں مشتہر کیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں طالبان، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ افغانستان سے خبریں ہیں مسلسل آ رہی ہیں کہ طالبان نے افغانستان میں امریکی افواج، افغان افواج اور افغانی اہلکاروں پر حملوں میں شدت پیدا کی ہے۔ حالیہ چند دنوں میں امریکی ملٹری بیس اور پولیس ہیڈ کوارٹرز، افغان پولیس ہیڈ کوارٹرز پر دو بڑے خودکش حملے کیے گئے ہیں۔ جمعے کے روز افغان شہر مزار شریف میں جرمن قونصلیٹ پر خودکش حملہ کیا گیا تھا، جو ایک ٹرک بام اٹیک تھا جس میں 6 لوگ مارے گئے اور 120 زخمی ہوئے۔ ہفتے کو افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے بگرام ایئر بیس پر خودکش حملہ حالیہ مہینوں کا بہت سب سے اہم حملہ ہے، اور اس میں 4 امریکی ہلاک کیے گئے ہیں اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ 4 امریکیوں میں 2 امریکی فوجی اور 2 کانٹریکٹر شامل ہیں۔ طالبان جنگجوؤں کی جانب سے جنگ و جدل کی کارروائیاں ایک عرصے سے جاری ہیں، لیکن اب انہوں نے اس میں ایک نیا چیز ایڈ کی ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر تشدد کی حملوں کی تشہیر کے لیے، اپنے حملوں کی تشہیر کے لیے اور اپنے ان خاص طور پہ جو سب سے بڑے حملے ہیں ان کی تشہیر کے لیے ڈرون فوٹیج بنانا شروع کر دی ہے، اور ڈرون سے بنائی ہوئی فوٹیج وہ دنیا بھر میں جاری کر رہے ہیں۔ طالبان نے پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو افغان صوبے ہلمند کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر ایک بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی۔ یہ خودکش حملہ تھا جس میں ضلعی پولیس ہلمند پولیس کے سربراہ درجنوں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بعد میں اس حملے کی ڈرون فوٹیج طالبان نے جاری کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ بہترین فوٹیج کی کوالٹی تھی جو کہ جاری کی گئی۔ طالبان کی اس پروپیگنڈا ویڈیو میں خودکش بمبار کی گاڑی کو پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے ٹکراتے دکھایا گیا، اور ڈرون فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہی گاڑی عمارت سے ٹکراتی ہے شعلے اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگتے ہیں۔ یہ فوٹیج آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ممتاز ماہر جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے رحیم اللہ صاحب، یہ حملے ہونا اور اپنے خودکش حملہ آوروں کی تصویریں دینا، اور یہ سب چیزیں تو ہم پہلے کئی بار دیکھ چکے ہیں، ہیزی ہم فوٹیج بھی دیکھ چکے ہیں مختلف حملوں کی، لیکن یہ جو ڈرون سے جو فوٹیج بنائی گئی ہے ہلمند میں ہونے والے اس حملے کی، یہ ریمارکیبل فوٹیج ہے، اور یہ طالبان کی یہ ٹیکنالوجی کے اندر جو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کافی ان کو اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں طالبان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور جو ان کے لوگ کام کرتے ہیں ان کے میڈیا اور پبلسٹی کے سیکشن میں وہ ان کا شمار بھی بہت کم ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فوری طور پر خبریں مہیا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہی ویڈیو بنائیں جس سے متاثر ہو کر لوگ ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں، ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ پروپیگنڈا جو کمپین ہے طالبان کی، یہ آج کل بڑے زوروں پہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ افغانستان میں جو سوشل میڈیا ہے
وہاں پہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں، پاکستان میں باقی ملکوں میں. اور طالبان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ اس کے ذریعے چندے بھی کرتے ہیں، لوگ ان کو چندے دیتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو طالبان نے میرے خیال میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے. ان کے جو خیالات ہیں شاید وہ پرانے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کریں. سر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے یہ فوٹیج ہے یہ کوئی ٹیلی ویژن پہ تو نہیں چل رہی افغانستان میں یا دنیا میں نارمل چینل پہ اس طرح سے تو نہیں چل رہی، پہلے تو یہ آئی ہے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ اس کو جاری کیا گیا ہے. تو یہ جو اپنے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی راغب کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طالبان دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا یا نقصان پہنچایا تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر یقین نہیں آتا، اور خاص طور پہ جو مغربی میڈیا ہے وہ اس میں ایک جملے کا اضافہ کرتی ہے کہ طالبان کے اکثر جو دعوے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو طالبان نے میرے خیال میں اس مسئلے کا حل یہ نکالا ہے کہ ابھی وہ ثبوت مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ویڈیو دیں گے اور اس میں وہ ثابت کریں گے کہ واقعی انہوں نے حملہ کیا ہے تو پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا. آپ دیکھیں یہ ہلمند میں پہلے بھی طالبان نے ایک برطانیہ کا جو فوجی اڈہ تھا کیمپ بیسٹین اس کے اوپر بڑا حملہ کیا تھا اور وہ اندر داخل ہو گئے تھے. تو اس کے بعد کافی یہ کہا گیا کہ یہ حملہ نہیں ہوا، اس بڑے ہی محفوظ جو ان کا بیس ہے جس میں ابھی امریکی فوجی بھی ہیں اس میں کیسے طالبان داخل ہو گئے. تو اس وقت طالبان کے پاس یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ جو ڈرون کا استعمال ہے، پھر جو عکاسی کرنی ہے، ویڈیو بنانی ہے، وہ نہیں تھی، اس لیے شاید ان کی بات کو نہیں مانا گیا. لیکن اب تو وہ ثبوت مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی جو ان کے دعوے ہیں وہ صحیح ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو میدان جنگ ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، اس کے مطابق طالبان نے یہ طریقہ اپنایا ہے. بہت بہت شکریہ جناب. رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے. وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے جس کے بعد ہماری آج کی اہم خبریں جاری رہیں گی. خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. پس منظر نہیں معلوم کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے ذہن میں کیا تھا جب انہوں نے 79 سالہ سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس سعید الزماں صدیقی کو جمعے کے روز سندھ کے گورنر کے عہدے پر فائز کیا. یہ فیصلہ جو کہ وزیر اعظم کی جانب سے ہوا، اس لیے اس میں کافی حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تشویش بھی اٹھ رہی ہے کہ کیا واقعی وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جب یہ فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں وہ مسائل تھے جس کا اس وقت سندھ کو سامنا ہے. خاص طور پہ سندھ میں گورنر کا عہدہ جو ہے وہ سندھ میں جو مخصوص سیاسی صورتحال ہے جو کہ سندھ کے شہری علاقوں اور دیہی علاقوں میں تقسیم ہے، سندھ کی جو سیاسی تقسیم ہے اس میں گورنر کا جو اہم کردار ہوتا ہے، کیا وہ اس کردار کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ 79 سالہ جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی ضعیف العمر تو ہیں، انتہائی با احترام ضرور ہیں، لیکن وہ بہت ان کی صحت اس وقت کسی بھی صورت میں وہ صحت مند شخصیت نہیں ہیں. ان کے صحت کے بڑے سنگین مسائل ہیں. یہ اس روز بھی تھے جب جمعے کے روز انہوں نے حلف اٹھایا. ان کی گفتار میں، ان کی سانسوں میں توازن نہیں ہے، ان کی گفتار اور ان کی سانسوں کے اندر ایک ربط نہیں ہے جس کو بہت ہی امپورٹنٹ لوگوں نے محسوس کیا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ رات ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی، جس کے بعد جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی کو کلفٹن میں ایک نجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پر وہ پچھلے 24 گھنٹے سے انٹینسو کیئر یونٹ پہ ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے لنگز میں شدید انفیکشنز ہے اور اگلے 5 روز تک وہ ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. کم از کم آج کی صورتحال یہ ہے. جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی
ہر صورت میں ایک بااحترام شخصیت ضرور ہے، لیکن ان کی عمر اور خاص طور پہ ان کی صحت شاید اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ان کو یہ ذمہ داری نہ سونپی جائے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ سندھ میں گورنر کی ذمہ داری دوسروں کے صوبوں کے مقابلے میں یقیناً مختلف ہے۔ دوسروں صوبوں میں گورنر کا عہدہ اور اس کا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ ایک نمائشی ہے، سیریمونیل ہے، لیکن سندھ میں یہ صورتحال مختلف ہے۔ نہ صرف یہ صورتحال مختلف ہے جناب عشرت العباد کے دور میں تھی، بلکہ اس سے قبل بھی جو سندھ کے گورنرز رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی صورتحال ہمیشہ مختلف رہی ہے، کیونکہ سندھ کے گورنر کو ہر صورت میں وہ ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے جو بہرحال اس کے پاس آتی ہے وفاق سے، اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ سندھ کے مخصوص صورتحال کی وجہ سے، مخصوص سیاسی صورتحال کی وجہ سے، مخصوص لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے اور مخصوص مسائل کے حوالے سے سندھ کے گورنر کا جو آفس ہوتا ہے یا سندھ کے گورنر جو ہوتے ہیں وہ مرکز ہوتے ہیں وفاق کی توجہ کے، اور پھر گورنر اس توجہ کو منتقل کرتا ہے صوبے کے مخصوص صورتحال میں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جب یہاں پہ مخلوط حکومت تھی متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور جب نہیں بھی تھی تو سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے گورنر کا بڑا ایک اہم رول تھا، جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے تفویض کیا گیا تھا۔ اہم کراچی کے پروجیکٹ ہو، چاہے وہ لیاری ایکسپریس وے ہو، چاہے وہ K4 کا منصوبہ ہو، چاہے وہ S3 کے منصوبے ہو، کراچی کے دوسرے اہم مسائل ہو، گورنر کے دفتر میں اس حوالے سے ہمیشہ اجلاس ہوتے ہیں، گورنر کی گائیڈنس لی جاتی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی معاملات ہے۔ اب جب سے آپریشن ضرب عضب ہے، نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے، ایپکس کمیٹی کے اجلاس جس میں فوجی اور سیاسی قیادت اکٹھی ہوتی ہے، اس میں گورنر کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، خاص طور پہ سندھ کے صوبے میں۔ مگر جمعے کے فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو فی الحال اس بات کی پریفرنس نہیں ہے ان کے نزدیک سندھ کے مخصوص سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ سندھ میں جو اس وقت سیاسی خاص طور پہ خلا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، اس حوالے سے، اور پھر شہری علاقوں میں جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے شدید مسائل ہیں، اس حوالے سے اسی لیے جناب جسٹس سعید الرضا صدیقی کا انتخاب کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم اس پوری صورتحال سے لا تعلق رہنا چاہتے ہیں، یا وفاق کا اس میں کوئی کردار نہیں چاہتے۔ اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ سندھ کے گورنر کی پوسٹنگ تھی، بہت اہم موقع تھا، بہت اہم یہ ذمہ داری تھی جو وزیر اعظم کو ادا کرنی تھی، مگر اس کے لیے جناب جسٹس سعید الرضا صدیقی کو اسلام آباد آنے کی دعوت نہیں دی گئی، نہ ہی ان کی وزیر اعظم سے کوئی بالمشافہ ملاقات ہوئی۔ ان کو ایک ٹیلی فون ضرور آیا تھا وزیر اعظم کا 2 روز قبل، جس میں ان کو مختصر بتایا گیا کہ وہ سندھ کے گورنر بنائے جا رہے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ اس حوالے سے وفاق نے ان کو کسی حوالے سے بریف نہیں کیا، وزیر اعظم نے ان سے ملاقات تک نہیں کی، اور ان کو سندھ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اور یہ بات بھی آگاہی حاصل نہیں کی وزیر اعظم نے کہ ان کی صحت انتہائی شکستہ ہے، اور وہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ ایک ذمہ داری ادا کر سکے، نہ کہ سندھ میں گورنر کی ذمہ داری، اور اس لیے یہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کی کوئی بالمشافہ ملاقات ہوتی، ان کی صدر ممنون حسین سے بھی کوئی اسلام آباد میں ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کو براہ راست منتخب کر دیا گیا۔ اسی لیے جب یہ اعلان ہوا تو وہ خود ان کے لیے کچھ قدر تعجب کا باعث تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، نہیں میں تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں، نہیں مجھے کوئی کام نہیں۔ ٹی وی پہ لوگوں نے بتایا، اخباری نمائندوں نے بتایا، نہیں میں نے ٹی وی پہ دیکھا، یہ تو میرے علم میں نہیں، یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا کیوں ضرورت پیش آئی، یہ تو گورنمنٹ ہی کو بتا سکتی کہ کیوں اپائنٹ کیا گیا، یہ تو اپائنٹ کرنے والوں کو پتا ہوگا۔ پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ میں گورنر کا جو کردار ہوتا ہے وہ 3 دوسرے صوبوں کے حوالے سے انتہائی مختلف ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں، اس کا اثر مختلف ہوتا ہے، اور اس پر نگاہ ہوتی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے، یہاں کے مسائل کے حوالے سے سندھ میں گورنر کا کردار، اس پر نگاہ ڈالی ہے اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا نے ترتیب دی۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کی نسبت ماضی قریب میں گورنر سندھ کا کردار قدرے انتظامی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ اس کی وجہ سندھ کی دیہی اور شہری سیاست کی علیحدہ جہتیں ہیں۔ سندھ کو ایسی شخصیت کی ضرورت رہی جو سیاسی جماعتوں اور اداروں کو ساتھ لے کر چل سکے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں گورنر سندھ کے عہدے پر کام کرنے والی شخصیات مختلف چیلنجز سے نبرد آزما نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر معین الدین حیدر میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں سندھ کے گورنر رہے۔ یہ وہ
وہ وقت تھا جب 90 کے اوائل میں ہونے والے کراچی آپریشن کے اثرات صوبے کی سیاسی تصویر پر عیاں تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مرکز میں PMLN کے درمیان اچھے سیاسی مراسم نہیں تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی ایک چیلنج تھی۔ اس دوران صوبائی حکومت ختم کر کے گورنر راج لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ 1999 میں ممنون حسین کو گورنر نامزد کیا گیا۔ گورنر نامزدگی سے پہلے ممنون حسین کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر تھے اور فعال کاروباری شخصیت تصور کیے جاتے تھے، جس کے بعد 8 ماہ کے لیے محمد عظیم داؤد پوتا گورنر رہے۔ ان کے سامنے فوجی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد کے چیلنجز تھے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب صوبے میں فوجی حکومت کے مفادات کا تحفظ گورنر سندھ کی اولین ترجیح تھا۔ اس کے بعد ایک اور بہت فعال اور متحرک شخصیت نے گورنر سندھ کے منصب کو سنبھالا اور یہ شخصیت تھی محمد میاں سومرو کی۔ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے محمد میاں سومرو کی بطور گورنر تعیناتی کے دور میں شہری سندھ کی سیاسی قوت متحدہ قومی موومنٹ بھی ان سے رام ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا اور جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخابات جیت کر اپنا ناظم مقرر کیا تھا اور سندھ میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا تمام نظم و نسق اس دوران گورنر ہاؤس کراچی سے چلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 2002 کے عام انتخابات کا، جس میں MQM نے صوبے اور مرکز کی نشستوں پر سندھ کے شہری علاقوں سے کامیابی حاصل کی اور دیہی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور فنکشنل لیگ کی مخلوط حکومت وجود میں آئی اور ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ دیہی سندھ کا اور گورنر شہری سندھ کے نمائندے کے طور پر سامنے آیا اور یہ نام تھا صوبے کے کم عمر ترین گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کا۔ ان کے 14 سالہ دور میں وفاق، اسٹیبلشمنٹ، صوبائی حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں کے درمیان انہیں ایک پل کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ 15 جون 2014 کے بعد جب ملک گیر آپریشن ضرب اسد کی شروعات ہوئی تو گورنر ہاؤس سندھ کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ گو کہ سندھ میں آپریشن کے کپتان وزیر اعلیٰ سندھ تھے، مگر صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اکثر اجلاس اور میٹنگز گورنر ہاؤس میں ہی منعقد ہوتی تھیں، جس میں ملک کی فوجی اور سیاسی قیادت شامل ہوتی تھی۔ آپریشن ضرب اسد اب بھی جاری ہے۔ شہری سندھ کے سیاسی معاملات میں اب بھی بے یقینی کی فضا قائم ہے اور اس دوران جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی کی تعیناتی نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ چوکا اس لیے دیا ہے کہ بہت با احترام ہے جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی، بہت ہی ان کا کردار رہا ہے، خاص طور پہ جب ملٹری ٹیک اوور ہوا تھا 1999 میں، جب ان کو کم از کم 1 مہینے کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت ان کی صحت نہ ان کی عمر اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ انہیں یہ اہم ذمہ داری سونپی جائے، اور وہ بھی جس انداز سے سونپی گئی ہے اس نے کئی مسائل کھڑے کیے ہیں اور کئی سوالات کو جنم دیا ہے، خاص طور پہ سندھ جہاں پر شہری علاقوں میں ایک بڑا سیاسی خلا ہے، جہاں پر شہری ترقی کے حوالے سے، شہری مسائل کے حوالے سے ایک بحران کی صورتحال ہے۔ وہاں پہ جو گورنر کا کردار ہوتا ہے، جو گورنر ہاؤس کا کردار ہوتا ہے، وہ بھی اب تحلیل ہو گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ وفاق کا فیصلہ ہے، وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس سلسلے میں باقاعدہ سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ یہ بات تو صحیح ہے، کہا تو جا سکتا ہے کہ سندھ میں گورنر کی پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہے 3 دوسرے صوبوں کے مقابلے میں، یہاں کے حالات دوسرے ہیں اور یہاں پر اس لیے یہ سیریمونیل پوزیشن نہیں ہے سندھ میں گورنر کی۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ دیکھتے ہوئے کہ MQM اس ملک کی اس صوبے کی نمبر 2 جماعت ہے پیپلز پارٹی کے بعد، اور وہ زیادہ تر وہ جو ہے اس کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ اربن علاقوں سے ہوتی ہیں، شہری علاقوں سے، تو انہوں نے ایک انریٹن قسم کا جو ہے وہ ڈویژن کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا شہری علاقوں کا جو انتظام ہے، کرٹیکل پوسٹنگز ہیں DPOs کی یا DCs کی، تو وہ گورنر صاحب دیکھیں گے، اور جو انٹیریئر سندھ کی ہیں وہ چیف منسٹر دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ فنڈ جو کافی تعداد میں اس زمانے میں آئے پرویز مشرف صاحب نے، تو جو پروونشل گورنمنٹ تھے اس پہ MQM کے لوگ بھی شامل تھے، تو شہری علاقوں کے لیے گورنر صاحب کو ان فنڈز کا انچارج بنایا گیا، جو مصطفیٰ کمال نے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیے اور انٹیریئر سندھ کے چیف منسٹر ایگزیکیوٹ کرتے تھے۔ تو یہ ایک ان ریٹرن ٹائپ کی ارینجمنٹ تھی جو پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد، لیکن جنرل صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف جنرل پرویز مشرف کے دور سے شروع نہیں ہوئی یا اس دور میں قائم نہیں رہی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو گورنر کا
عہدہ رہا ہے یا سندھ میں گورنر ہاؤس جو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا وفاق کی توجہ کا مرکز رہا ہے سندھ میں خاص طور پہ، اور سندھ کے مخصوص مسائل کے حوالے سے، سندھ میں جاری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے یا دوسرے حوالوں سے یہ صورتحال جنرل مشرف سے پہلے بھی یہ صورتحال تھی. آپ بھی گورنر تھے اور اس سے پہلے کی بھی جو صورتحال ہے اس میں بھی سندھ کا گورنر وہ ایک روایتی اور نمائشی گورنر کبھی نہیں رہا ہے. دیکھیے وہ جو گورنر تھے اشرف العباد صاحب وہ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور ایم کیو ایم کے نمائندے کے طور پر ان کو یہ عہدہ دیا گیا تھا. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم بھی ایک بڑی پارٹی ہیں اس لیے ہم کو اہم عہدے دیے جائیں، تو ان کو 8 وزارتیں دی گئی تھیں، 2 فیڈرل میں دی گئی تھیں اور گورنر ان کو دیا گیا تھا. تو ان کے نمائندے کے طور پر وہ کراچی شہر اور حیدرآباد شہر جہاں جہاں سے ان کے زیادہ سیٹیں تھیں وہ آواز اٹھاتے رہتے تھے. اب جو جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب ہیں ان کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے اور ایز سچ ویسے تو کراچی کے ہیں یہ، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ان کے جس طریقے سے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے ایم کیو ایم کے ہونے کی وجہ سے، تو ضرور یہ جسٹس صاحب دیکھیں گے کہ بھئی فنڈز کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو اور تمام علاقے جو ہیں ان کو یکساں طور پر ان کا ڈیولپمنٹ کی جائے. لیکن یہ سب تمام کام چیف منسٹر کا ہے، اس میں گورنر صاحب کا بہت سے نہیں ہے. بلکہ میں حلف برداری کی تقریب میں گیا تھا تو میں نے پوچھا، جب ہم جس زمانے میں گورنر تھے تو تمام یونیورسٹیوں کا چانسلر گورنر ہوتا تھا اور جتنے بورڈ ہیں ثانوی اور اعلیٰ ثانوی بورڈ سیکنڈری ہائی سیکنڈری اس کا سب انتظام بھی گورنر دیکھتا تھا، تو اس کے پاس کافی کام ہوتا تھا ان کو امپروو کرنے کا، یونیورسٹیوں کو اور بورڈز کو اور ایجوکیشن سسٹم کو. لیکن اب یہ کام بھی ذمہ داری بھی چیف منسٹر کے پاس چلی گئی ہے. ہائر ایجوکیشن کا الگ محکمہ سندھ میں قائم ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا پھر گورنر صاحب کے پاس کیا ابھی کام رہ گیا ہے جو کام جس کو ڈائریکٹلی جس کے لیے وہ ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا یہ ایک تو یہ اسکاؤٹس ہیں اور دوسرا ریڈ کریسنٹ ہے. ان کا اختیار کہ کس کو ریڈ کریسنٹ کا وہ لگائے وائس چیئرمین اور اسکاؤٹس کس کو نیچے آرگنائز کریں. تو یہ 2 کام ہیں. باقی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ لیکن جنرل صاحب یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن جو یہاں کی مخصوص سیاسی صورتحال ہے، جو یہاں کے مخصوص سیاسی مسائل ہیں جو کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل ہیں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پھر حکومت تو نہیں آ سکتی یہاں کے منتخب لوگوں کی یا ان علاقوں سے جو منتخب ہوتے ہیں ان کی حکومت تو نہیں آ سکتی. لیکن اس صورتحال کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا مذائقہ ہے کہ گورنر کے رول میں اس چیز کو شامل کیا جائے جو کہ شامل ہے؟ دوبارہ میں آپ سے کہوں گا ڈاکٹر اشرت العباد سے پہلے بھی یہ صورتحال تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو فارملائز کیا جائے یا بیلنس لانے کے لیے کچھ نہ کچھ اختیارات گورنر کو دیے جائیں یا ان کے سکوپ کو اور ان کے انفلوئنس کو بڑھایا جائے؟ برٹش راج کے زمانے سے اور پاکستان کے 20-25 سالوں 30 سالوں تک ایک پیٹرن پاکستان میں رہا ہے کہ صدر پاکستان اور گورنرز جو ہیں وہ نان پولیٹیکل ہوتے تھے، ان کا کسی پارٹی سے افیلیشن نہیں ہوتا تھا، اور وہ اسٹیٹ اور یونین جو ہماری ہے، ہمارا وفاق ہے، صدر اور گورنرز اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے اسٹیٹ کو، اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے جو چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ پرپیچوئل ہوتی ہے. لیکن پھر یہ ہوا سلسلہ کہ اس اصول کو توڑ دیا گیا اور پھر پارٹی ایفیلیٹڈ لوگ گورنر لگانے شروع ہو گئے. جب میں نواز شریف صاحب ہی نے مجھے اور لغاری صاحب نے سندھ کا گورنر مقرر کیا جب میں فوج سے ریٹائر ہوا تھا، اور پھر گورنر رول بھی یہاں لگ گیا، سب پاورز ہی مجھے دی گئیں. لیکن بعد میں اسی زمانے میں چاروں کے چاروں گورنر تبدیل کر دیے گئے تھے اور پولیٹیکل لوگ جو ہے سب جو ان کی پارٹی کے تھے نون لیگ کے وہ لگا دیے گئے تھے. تو ابھی بھی یہی پیٹرن ہے کہ وہاں پر اچکزئی صاحب کے بڑے بھائی جو بہت کلوزلی افیلیٹڈ ہیں نون لیگ سے بلوچستان میں ہیں، اور جھگڑا صاحب جو نون لیگ کے ایک اہم عہدہ رکھتے تھے پارٹی میں، ان کو کے پی کے میں لگایا گیا ہے، اور اپنی ہی پارٹی کے ایک جو ہے رضوانہ صاحب کو پنجاب میں لگایا ہوا ہے. سندھ جو ہے خالی ایسا صوبہ تھا جہاں نون لیگ کا ایز سچ افیلیٹڈ آدمی نہیں تھا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کا حصہ ہیں، لیکن نون لیگ کے ساتھ تعلقات چیف جسٹس صاحب کے ہمیشہ بہت اچھے رہے. اگر آپ کو یاد ہوگا ان کو نامنیٹ بھی کیا تھا پریزیڈنٹ الیکشن کے 2008 میں. تو یہ کہنا چاہیے کہ 3 صوبوں میں آلریڈی نون لیگ کے گورنر تھے،
اب یہ چوتھا بھی ان کا ہمدرد یا ان کے نزدیکی جو ہے ان کو لگایا گیا ہے، اور یہی میرے خیال سے وہ بہت بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر، سابق گورنر سندھ ہمارے ساتھ تھے۔ صورتحال اس وقت اس لحاظ سے زیادہ سیریس ہے کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی جس وقت ان کو اپوائنٹ کیا گیا، ایک تو ان کی طویل العمری تقریباً 80 سال عمر، اور اس کے ساتھ ان کی ایک صحت کی اس وقت صورتحال وہ کافی سیریس صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو 2 دن کے اندر اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، آئی سی یو میں وہ مسلسل ہیں، اگلے کئی دن وہ رہیں گے۔ اور یہ صورتحال اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف سندھ کے حوالے سے سندھ میں گورنر کے کسی کردار کے حامی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اس حوالے سے ان کو اس بات سے فی الحال کوئی ذاتی دلچسپی ہے کہ سندھ کی مخصوص سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو شہری علاقوں کی ترجمانی ہے یا وہ گورننس میں اس وقت ان کی کہیں شراکت نہیں ہے، تو یہ کوئی مسئلہ ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ خود سندھ کے شہری علاقوں میں سیاسی خلا گہرا سے گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ سندھ کی سیاسی تخت پہ اس وقت کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اور تخت نشینی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی جدوجہد جاری ہے۔ مختلف قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں کہ اس کراچی کے سیاسی تخت پہ یا سندھ کے شہری علاقوں کے سیاسی تخت پہ کون براجمان ہو۔ اس کی تصویر آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے خاتمے کے بعد یا جو ایک اثر ہے، ایک خیال ہے، تاثر ہے کہ ایم کیو ایم کی الطاف حسین والی ایم کیو ایم اب ختم ہو گئی ہے۔ کراچی میں ایک سیاسی خلا کی بات ہوتی ہے، اور کراچی کی سیاسی ترجمانی کون سی سیاسی جماعت کرے، اس کے لیے اب لگتا ہے کہ ایک دوڑ ہے جو جاری ہے۔ کراچی کی پارلیمنٹ میں ترجمانی بہرحال اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے، جس کے ممبران پارلیمنٹ اب بھی موجود ہیں۔ ابھی یہ بات 100% نہیں پتا کہ اس میں کتنے اراکین پارلیمنٹ ہیں جو کہ باقاعدہ پارلیمان میں جا کے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ صورتحال اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسری جانب پاک سرزمین پارٹی ہے، جناب مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کی سربراہی میں اس نے اپنی علیحدہ شناخت بنائی، ایم کیو ایم سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور اب بھرپور انداز سے اپنی جماعت کو ترتیب دے رہے ہیں، اس کی تنظیم میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال جاری ہے۔ اس وقت مجموعی طور پہ کراچی کی سیاسی قیادت کے لیے کم از کم 3 متحارب قوتیں سرگرم نظر آ رہی ہیں، جیسے میں نے بتایا ڈاکٹر فاروق ستار کی ایم کیو ایم پاکستان، مصطفیٰ کمال صاحب کی پاک سرزمین پارٹی، اور اب بھی بہرحال موجود ہے الطاف حسین کی ایم کیو ایم لنڈن، جو کہ شہر کے مختلف پاکٹس میں سر اٹھاتی نظر آتی ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے، حالیہ دنوں میں نظر آیا کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف بھی خبروں میں نظر آ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے کہ کراچی کی سیاسی قوت میں یا سیاسی محاذ پر ان کا کوئی کردار نظر آئے گا یا وہ اس کی کمانڈنگ پوزیشن میں ہوں گے۔ ایم کیو پاکستان کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہے جناب خواجہ اظہار الحسن نے پچھلے ہفتے جب وہ دبئی گئے تھے، وہاں پر ان کی جنرل پرویز مشرف سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی تصویریں جب سامنے آئیں تو یہ خیال جنم لیا کہ شاید اب ایم کیو ایم پاکستان جنرل پرویز مشرف کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے، اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ شاید وہ ایم کیو ایم پاکستان کی سربراہی کریں گے، اور پھر حاشیہ آراؤں نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ اسی دوران ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی بھی ایک روز کے لیے دبئی گئے، انہوں نے بھی جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی، یہ نئی صورتحال تھی، اور اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ جناب سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے عہدہ چھوڑتے ہی دبئی گئے ہیں۔ ان تینوں جو دورے تھے، چاہے وہ عشرت العباد صاحب کا ہو، چاہے خواجہ اظہار الحسن کا یا خالد مقبول صدیقی کا، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا، اور اطلاعات کے مطابق جنرل پرویز مشرف سے بھی ملاقاتیں نجی حیثیت میں تھی۔ اسی دوران جناب ڈاکٹر فاروق ستار اپنے نجی دورے میں دبئی میں تھے، جو کہ 100% نجی دورہ تھا، اور ان کے حوالے سے بھی افواہیں جنم لے رہی تھی کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی ہے، جو کہ 100% غلط ثابت ہوئی ہے۔ یہ پوری صورتحال اس وقت قائم ہے، اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ پچھلے دنوں
یہ ابھی ایک کیفیت جاری ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ جی بھر کے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ ان کا جنرل پرویز مشرف سے ملاقات نجی حیثیت میں تھی، کسی صورت میں بھی وہ جنرل پرویز مشرف کو اپنا رہنما نہیں بنا رہے، مگر ان کی بات کیونکہ وہ اس میں جوس نہیں ہے، مزہ نہیں آتا، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ورنہ ایم کیو ایم پاکستان بہت پرزور طریقے سے اس کی تردید کر رہی ہے۔ یہ ملاقات مشرف صاحب اور ان کے رفقا کے بے حد اصرار پر کی گئی۔ میں اپنے ذاتی دورے پہ دبئی گیا تھا تو وہاں ہم سے ملاقات ضرور ہوئی، لیکن میں بڑی واضح طور پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس نہ ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے، نہ ہی ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی اندیہ دیا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کی کسی جماعت سے یا کسی فرد سے کسی قسم کا بھی اس وقت، کیونکہ میں تنظیم کو منظم کرنا ہے، اپنے سٹرکچر کو منظم کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے۔ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میرا نجی دورہ تھا، دوستوں سے ملنے گیا تھا، ایک فیملی کا ایشو تھا۔ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک، ایم کیو ایم ایک ہی ہے، ایک ہی تھی اور ایک ہی رہے گی، اس کا ووٹ بینک بھی انٹیکٹ ہے۔ میں آپ کو بہت یقین سے دلاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اس وقت براہ راست ثبوت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ 2018 کے الیکشن اس بات کی بالکل گواہی۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران کراچی میں ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کراچی شہر کے کئی علاقوں میں راتوں رات سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے پوسٹرز لگے اور ان کے حق میں وال چاکنگ بھی کی گئی ہے، اور دروازوں پر یہ نعرے لکھ دیے گئے ہیں کہ وی نیڈ مشرف۔ یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے۔ اس پر پھر یہ خیال کیا گیا کہ شاید جنرل پرویز مشرف اب پاک سرزمین پارٹی کی ترجمانی کریں گے یا اس کی لیڈرشپ کریں گے۔ پاک سرزمین پارٹی نے بھی بھرپور طریقے سے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ اگر مہاجروں نے شخصیت کے پیچھے جانا ہے مشرف صاحب کی، تو اے پی ایم ایل تو ایگزسٹ کرتی ہے نا، اس کے وہ لیڈر ہیں نا، تو وہ اپنی جماعت چھوڑ کے ایک دوسری جماعت کا لیڈر کیوں بننا ہے؟ یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آفر کر دیا جائے ان کو پریزیڈنٹشپ کسی جماعت کی۔ ونس اگین یو ڈونٹ پلانٹ اے لیڈر، یو ڈونٹ میک اے لیڈر۔ لیڈر از اے لیڈر۔ جیسے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، وہ لیڈرشپ میں آئے ہیں، اپنی پارٹی دی ہے، ویژن دیا ہے۔ کراچی کی سیاست میں کردار کی چیمگوئیوں کے باوجود سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ خود جنرل پرویز ملا ہے کہ وہ تو قومی سطح کے لیڈر ہیں، وہ ایم کیو ایم جیسی لسانی شناخت رکھنے والی پارٹی کی قیادت کرنا کیسے مناسب سمجھیں گے؟ گویا کہ جنرل پرویز مشرف بھی کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ کسی کردار کے خواہاں نہیں ہیں اور کراچی کے سیاسی خلا کو وہ پر نہیں کرنا چاہتے۔ ایکسچینج آف آئیڈیاز تو ضرور، لیکن یہ ایم کیو ایم کی قیادت سنبھالنی، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، دیکھیں میں ایک نیشنل فگر ہوں، میں اپنے آپ کو لوور کر کے ایم کیو ایم کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، یعنی ایک ایتھنک اربن سندھ اورینٹڈ ایک پارٹی کا ہیڈ بن جاؤں میں، یہ کہاں کی، یہ بالکل یہ نہ سمجھی والی بات ہے نہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں میں ایم کیو ایم سے میری کوئی سمپتھی نہیں ہے، میں ایم کیو ایم کا انچارج کیوں بنوں گا؟ اس دوران یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن یا الطاف حسین والی ایم کیو ایم بھی کہیں نہ کہیں اپنی شناخت رکھتی ہے، اپنے آپ کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کورنگی میں پہلا اپنا جنرل ورکرز اجلاس کیا تھا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ کل کی بات ہے جس میں کافی بڑی تعداد میں اس کے کارکن آئے تھے، لیکن ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی تھی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے، جب 2 روز قبل ایم کیو ایم پاکستان کے ہی اس اجلاس کی تیاریوں کے لیے بلائے گئے اجلاس میں ایم کیو ایم لنڈن کے حامیوں نے اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، اور یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی جو دیکھنے میں آئی، اور اس کے نتیجے میں وہ میٹنگ بھی ختم ہوئی اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں الطاف حسین کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ اس سے پہلے 15 روز قبل 30 اکتوبر کو پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کشمیر روڈ پر جنرل ورکرز اجلاس کیا تھا، اور جو کہ ایک بہت بڑا اجلاس تھا، اور جب 25 نومبر کو حیدرآباد میں ورکرز کنونشن کا اعلان کیا ہے۔ ابھی حیدرآباد میں ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے پاک سرزمین پارٹی، اور اس کے لیے بھی ایک بڑی گیدرنگ حالیہ دنوں میں حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ گویا کہ کشمکش جاری ہے، جدوجہد جاری ہے، کراچی کی تخت نشینی ہو جائے اور کون اس تخت پہ بیٹھے، اس کے لیے بھرپور جدوجہد ہے، اور سیاسی خلاف بہرحال پاکستان کی قومی سیاست کے لیے اور سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست کے لیے ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں کراچی کی سیاست پر اور مہاجر سیاست پر بڑی گہری نظر رکھی ہے۔ سابق چیئرمین ہے آل پاکستان مہاجر رابطی کونسل کے جناب نصرت مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کے خیال میں سیاسی قیادت میں کراچی کی سیاسی قیادت میں خلا تو ابھر رہا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں
اس کے لیے جدوجہد جاری ہے، آپ اس جدوجہد کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کراچی میں تو خلا بالکل ہو گیا ہے اور بہت بڑا خلا ہو گیا ہے. وہ یہ اسی وقت ہو گیا تھا جب الطاف حسین مائنس ہوئے تھے، اور اس وقت ہو گیا تھا جب ایم کیو ایم نے حکومت میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا. اب اگر صورتحال کو آپ دیکھیں تو کراچی کے اندر تمام جو افسران ہیں وہ کوئی اردو اسپیکنگ آپس میں نظر نہیں آئے گا. تو اس حوالے سے کراچی میں بڑا سخت اضطراب ہے. پولیس میں دیکھ لیں یا آپ جتنے بھی سندھ سیکریٹریٹ میں دیکھ لیں، تو جو ایک زمانے کے اندر جو 1966 یا 68 میں ایک زمانے میں جب حیدرآباد میں جو بات ہو رہی تھی، وہی چیز آج کراچی میں دیکھنے کو آ رہی ہے، مل رہی ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ کراچی کے شہر کے لوگوں کو کوئی اس کے اندر مقام نہیں مل رہا ہے. ان کا جو سیاسی اسپیس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اب اس میں جو پرابلم آیا وہ یہ آیا کہ جو ایم کیو ایم کا جو حوالہ آیا الطاف حسین کے معاملے میں کہ وہ راہ سے جوڑ دیا، تو پھر کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. لیکن فاروق ستار صاحب کے نام سے کیونکہ یہ ایم کیو ایم رجسٹر ہے، تو انہوں نے بہرحال اپنی ممبرشپ جو تھی ایم این اے شپ اور صوبائی اسمبلی کی جو ممبری تھی وہ انہوں نے بچا لی، یہ کہہ کر کہ یہ نام میرے نام رجسٹر ہے، اور ایک انٹیلیجنٹ موو تھا. تو اس وقت یہ بات تو ہے کہ خلا اس طرح سے تو ہے کہ فاروق ستار اپنی جگہ پر پارٹی کو تو بچا پائے، لیکن ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. وہ کوئی بھی آدمی، کیونکہ یہ سب کے سب ان کے مہرے تھے، ان کے حکم کے تابع تھے، تو یہ ان کے کوئی لیڈر ایسا موجود نہیں ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ آپ کو جو موجودہ سینیریو ہے اس میں کراچی کی سیاست کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ وہی کر رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن ایک طرف وہ فاروق ستار پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ مصطفیٰ کمال پہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کو لیڈرشپ کا ابھی ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ملائیں، لیکن کسی وقت میں وہ ملا دیں گے. اور اس وقت میں ان کے پاس جب یہ یقین ہو جائے گا کہ قیادت محفوظ ہاتھوں میں ہے، ایسے ہاتھوں میں کہ جو کہ پاکستان پر یقین رکھتے ہوں، تو پھر یہ ایک گروپ تو بہرحال بننا ہے. اور ایک تضاد جو ہے، ایک طاقتور تضاد جو کہ پیپل پارٹی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، وہ بنانا ہے، جو ریاستی اداروں نے پہلے بھی بنایا تھا اور اب بھی بنائیں گے. لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا. بہت بہت شکریہ جناب نصرت مرزا ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی 28 نومبر کو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، ان کا ٹرم پورا ہو رہا ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی بھی اطلاعات یہ ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی الوداعیہ ملاقاتوں کا پروگرام شروع ہو گیا ہے اور اس کو ترتیب بھی دے دیا گیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پورے 2 ہفتے بعد آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی. 28 نومبر کو ان کی مدت ملازمت مکمل ہو جائے گی اور اس حوالے سے اب پہلی بار یہ معاملہ سامنے آیا ہے، یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ کم از کم چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود اپنی الوداعیہ جو ان کی انگیجمنٹس ہیں اب وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کی ابتدا ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ان کی اہم ترین الوداعیہ ملاقاتیں ہوں گی اس کے بھی پروگرام ترتیب دے دیے گئے ہیں. اب سے یہ ہفتہ جو ہے یہ آخری ہفتہ ہوگا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا اپنے آفس میں. اس کے بعد جو ان کی مصروفیت ہوگی اس کے آئندہ آنے والے ہفتے میں وہ صرف الوداعیہ ملاقاتوں کے حوالے سے ہوگی. اور اس ہفتے میں بھی ان کی تمام جو مصروفیات ہیں ان سب کا تعلق ان کی الوداعی ملاقاتوں سے ہے یا الوداعی وزٹ سے ہے. جنرل راشد محمود 20 سے 24 نومبر کے دوران اسلام آباد میں صدر ممنون حسین سے اور وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر آئینی عہدیداروں سے الوداعی ملاقاتیں کریں گے اور الوداعی تقاریب میں ان کی شرکت ہوگی اور اس کے لیے تمام معاملات وہ طے ہو گئے ہیں اور اس کا شیڈیول بھی جاری ہو رہا ہے. جنرل راشد محمود کی ریٹائرمنٹ سے 4 دن پہلے 24 نومبر کو صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف سے علیحدہ ملاقات ہوگی اور یہ شیڈیول بھی چینج ہو گیا ہے.
جنرل راشد محمود 20 نومبر سے الوداعی دوروں پر GHQ جائیں گے، نیول ہیڈ کوارٹرز جائیں گے اور پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کا دورہ بھی کریں گے اور اپنی الوداعیہ ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جنرل راشد محمود کا یہ پروگرام سامنے آیا ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں بلوچ ریجیمنٹ سینٹر کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اپنے اعزاز میں الوداعی تقریب میں شریک ہوں گے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ جنرل راشد محمود کی جانب سے الوداعی ملاقاتوں کا مکمل اسکیڈول بن چکا ہے، لیکن فی الحال جو سب سے اہم سسپنس ہے وہ ہے جنرل راحیل شریف کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ان کے حوالے سے یہ جو تیاریاں ہوتی ہیں الوداعی ملاقاتوں کی یہ نہیں کی جا رہی، لیکن اہم ذریعے یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ اس وقت کی صورتحال، خاص طور پہ دو معاملات میں، ایک جانب لائنز آف کنٹرول کی صورتحال جہاں پر مسلسل بھارتی فوجوں کی فائرنگ اور ایک نیم جنگی صورتحال ہے جس کا سامنا ہے پاکستان کی افواج کو، دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے حالیہ واقعات، اور ان تمام واقعات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف مکمل طور پہ فوکس کے ساتھ اپنی کمانڈ کو برقرار رکھیں اور اس حوالے سے کسی قسم کی بھی ان کی جو ڈسٹریکشن ہے وہ نہیں چاہتے، کیونکہ یہ نازک دن ہے، نازک معاملات ہیں، اور آخر روز تک وہ اس معاملے میں اپنے فوکس کے ساتھ اور بھرپور توجہ کے ساتھ لائن آف کنٹرول کی صورتحال کو بھی اور دوسرے معاملات پر اپنی نگاہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اہم سرکاری ذرائع اور فوجی ذرائع ہم سے کہتے ہیں کہ الوداعیہ ملاقاتیں آج کل کے دور میں وہ کوئکلی بھی کر سکتے ہیں، اور شاید آخری 3-4 دن میں 28 نومبر سے پہلے وہ یہ ملاقاتیں کر لیں گے، اور جو یہ روٹین اور یہ اسکیڈولز ہیں یہ تو تیزی سے طے بھی ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے فی الحال نہ ہی جنرل راحیل شریف کے سکسیسر کا اور نہ ہی جناب جنرل راشد محمود کے سکسیسر کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے اس کا اعلان کیا ہے۔ فیصلہ بہرحال وہ کر چکے ہیں، یہ ہمیں بالکل پتہ ہے کہ جناب نواز شریف اس حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کی تھی تو وہ جنرل راحیل شریف کی ہی کی تھی، اور جنرل راحیل شریف کی تعیناتی کا اعلان انہوں نے ان کے چارج سنبھالنے سے 2 روز قبل کیا تھا۔ 27 نومبر 2013 کو کیا گیا تھا۔ 29 نومبر کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور 28 نومبر کو جنرل اشفاق پرویز کیانی جو تھے وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو گزشتہ ریکارڈ جناب وزیر اعظم نواز شریف کا یہ ہے کہ انہوں نے جنرل راحیل شریف کی اپوائنٹمنٹ ان کی حلف اٹھانے سے پہلے اور جنرل کیانی کے مدت ملازمت ختم ہونے سے محض 1 روز کی تھی۔ جنرل راحیل شریف اس وقت سینیورٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر تھے، اور اس وقت یہ ایک اہم صورتحال ہے کہ جنرل راحیل شریف اس وقت تیسرے نمبر پہ تھے، جنرل راشد محمود پہلے نمبر پہ سینیورٹی پہ تھے۔ ان کو جناب وزیر اعظم نواز شریف نے اپوائنٹ کر دیا تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف۔ اب جو صورتحال ہے، جو سینیورٹی کی صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہم کئی بار پیش کر چکے ہیں۔ سینئر ترین جنرل لیفٹیننٹ جنرل جناب زبیر محمود حیات ہیں جو کہ اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف ہیں۔ 2 اور جنرل صاحبان ہیں جو سینئر ہیں، لیکن کیونکہ وہ اس پیرائے میں نہیں آتے جو کہ اس عہدے کی ضرورت ہے، اس لیے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جنرل زبیر محمود کے بعد جو اہم جنرلز ہیں سینیورٹی کے لحاظ سے اور اپنے پوزیشن کے لحاظ سے جو کہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں، ان میں لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد ہیں، اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ شامل ہیں۔ لیکن سسپنس بہرحال برقرار ہے، کیونکہ ان 2 اہم ترین پوزیشنز کو کون سنبھالے گا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کون ہوگا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کون ہوگا، اس حوالے سے ابھی فی الحال اعلان نہیں کیا ہے وزیر اعظم نواز شریف نے، فیصلہ وہ بہرحال کر چکے ہیں۔ لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دہشت گردی کا ایک اور بڑا واقعہ۔ ایک بار پھر بلوچستان میں حملہ ہوا ہے اور ایک بار پھر 50 سے زائد لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بلوچستان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ماہرین کہتے ہیں یہ دراصل چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ہے جو بلوچستان سے بن رہا ہے، اس کا مرکز بلوچستان میں ہے اور پاکستان کے دشمن اسے تتر بتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بلوچستان کا صوبہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور ہر ماہ ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 مہینوں کے دوران دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات بلوچستان میں ہو چکے ہیں، 188 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے بلوچستان اس وقت
دہشت گردی کے لحاظ سے پاکستان میں سب سے اس وقت حساس صوبہ نظر آتا ہے۔ حالیہ واقعہ ہوا ضلع خوشدار میں پرسوں، جب سید سقی بلاول شاہ نورانی کے مزار درگاہ شاہ نورانی میں دھماکہ ہوا اور 52 افراد جاں بحق ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہ خودکش حملہ ہے اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ دھماکہ عین اس وقت ہوا جب سینکڑوں لوگ عینی شاہدین کے مطابق دھمال کر رہے تھے، اور اس سے چند منٹ پہلے ہوا جب لوگ ایک دائرے میں کھڑا ہونا شروع ہوئے تھے اور دھمال شروع ہو رہا تھا۔ ایک اور عام بات ہے کہ مزارات پر حملہ اور اس قسم کا خودکش حملہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جولائی 2010 میں لاہور میں داتا دربار پر خودکش حملے میں 42 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اکتوبر 2010 میں کراچی کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر دھماکے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اکتوبر میں ہی 2010 میں پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر دھماکے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور 2005 میں اسلام آباد میں بری امام کے مزار پر دھماکہ ہوا تھا جہاں پر 20 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس طرح سے مزارات پر حملہ کرنا یہ دہشت گردی کی جو فہرست ہے اس میں بہت اہم ہے، اور یہ جو حالیہ حملہ ہوا ہے درگاہ شاہ نورانی پر، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اس کو جوڑ رہے ہیں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جاری دہشت گردی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے صوبے بلوچستان کو اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ مرکز ہے، نیوکلیس ہے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا، اور بلوچستان کے گوادر پورٹ سے ہی یہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ مگر یہ واقعہ جو شاہ نورانی کا واقعہ ہوا یہ اس روز تھا، ایک روز پہلے تھا، جب چین سے تجارتی سامان لے کے کنٹینرز کا پہلا قافلہ گوادر پہنچنا تھا، اور اس طرح سے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا باقاعدہ افتتاح تھا، اور اس کی افتتاحی تقریب سے ایک روز پہلے بلوچستان میں یہ بڑا ایک واقعہ کیا گیا، لہو لہان کیا گیا بلوچستان کو۔ اسی لیے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس موقع پہ کہا جب وہ گوادر پورٹ کا افتتاح کرنے پہنچے۔ I want to share my grief, ladies and gentlemen, over the tragic incident of Shah Noorani's shrine yesterday. I want to re-emphasize that such cowardly attacks cannot weaken our resolve to eliminate the menace of extremism and terrorism from our country in all forms. We seek to create a prosperous and united Pakistan by making Pakistan's economy strongest, inshallah. CPEC provides a forward jump to Pakistan for realizing this vision. Therefore, this is our national program. Enemies of CPEC are enemies of Pakistan and also Pakistan's prosperity and development. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جب پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا گیا تھا، اور اس میں 62 جواں سال ریکروٹ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے 8 اگست کو سانحہ کوئٹہ ہوا تھا، اور اس میں سول ہسپتال میں حملے میں 56 وکلا سمیت 74 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تینوں واقعات تواتر سے ہوئے، چاہے ان کا تعلق پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سے ہو یا نہ ہو۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس سے منسلکہ کرداروں کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس سے منسلکہ ماسٹر مائنڈ اور ان کرداروں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور یہ بہرحال ہماری ناکامی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ فرمائیے گا، یہ ایزی اسکیپ ہے آپ کے خیال میں کہ بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو، ہم کہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یا یہ کہ یہ فلاں ایجنسی نے کرا دیا؟ بہرحال ہوتا ہماری سرزمین پر ہے، عموماً ہمارے ہی لوگ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ایک آسان ہمارے پاس اسکیپ نہیں بن گیا ہے کہ بڑے سے 3 مہینے میں 3 واقعات ہوئے ہیں، تینوں بار ہم نے کہہ دیا کہ فلاں نے کرا دیا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، میرا خیال یہ کہ اندرونی طور پہ یہ کافی نہیں ہے۔ جہاں بھی کوئی لیپس پایا جائے، جہاں بھی کوئی کوتاہی پائی جائے، وہاں فوری طور پہ
کوئی عمل ہونا چاہیے، فوری طور پہ کوئی سزائیں ملنی چاہیے. لیکن جو ایک بات ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں لگا پائے، یہ تو ٹھیک ہے، ہم درمیان والے لوگوں کا پتہ نہیں لگا پائے ہوں گے، لیکن یہ جنگ جس نے ہمارے پر مسلط کی، انہوں نے اس کو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں تو مسلط نہیں کیا. انہوں نے تو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے سر عام نہیں کہا تھا کہ جی ہم سی پیک نہیں بننے دیں گے. آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. کیا آپ کو یہ خبر نہیں ملی تھی کہ انہوں نے $300 ملین اس بات کے لیے مختص کر دیے ہیں کہ وہ سی پیک کو کی تکمیل میں رکھنے ڈالیں گے؟ تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پیچھے کرنے والے کون ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جو درمیان میں لڑیاں ہیں ان کو تلاش کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور ہمیشہ جب اس قسم کے 4th 5th جنریشن وارفیئر ہوتی ہے تو یہ دشواری تو ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ذمہ دار پائے جائیں. جنرل صاحب اس کے بعد تو یہ مرحلہ نسبتاً آسان نہیں ہے جب آپ کو دشمن کا پتہ ہے کہ یہ کس دشمن نے کرایا ہے اور ہوا آپ کی سرزمین پر ہے اور مسلسل ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے اور آپ ہی کے لوگ کر رہے ہیں مگر آپ ناکام ہو رہے ہیں. آخر صرف یہ کہنا تو آسان نہیں ہے اور بالکل بجا آپ کہہ رہے ہیں کہ قسمیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. تو ہم نے ہاتھ پاؤں اپنے باندھے ہوئے ہیں اور اب ہمیں وہ ڈی اسٹیبلائز کرتے رہیں گے، ہمارے لوگوں کو مارتے رہیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ کر رہے ہیں مگر ہم کچھ نہیں کر رہے. جی، اس میں کہوں گا کہ ہمیں 2-3 محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے مزید، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ. نمبر 1 تو ہمیں ڈپلومیسی میں زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بات ہم دنیا کو دکھائیں اور اس قسم کے خطرناک کام جو ہیں جو 2 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ہوتے ہیں اس کو ہمیں فوری طور پر سیکیورٹی کونسل پر لے کر جانا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، لے تو لال سے کام کیوں لیا جا رہا ہے، کیا شک ہے. جیسے میں نے اس کے لیے آپ ثبوت لے کے جائیں گے نا، آپ گراؤنڈ سے ثبوت لے کے جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے پکڑا، یہ ہم نے کہا، اس سے یہ بات بغیر کسی ثبوت کے تو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ثبوت میرا خیال ہے کہ کافی سارے پہلے کے جو موجود ہیں وہ کون سا لے کر گئے ہیں. چلیں اس بات کو میں اور آگے چلتا ہوں. جو ہم اس کو ملٹری طور پہ لڑ رہے ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ مسنگ ہے جو میں یہ کہوں گا اور جس میں شاید حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لو انٹینسٹی وارفیئر میں دفاعی جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ہم اوفینسو جنگ نہیں لڑ رہے. یعنی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم اس پائے کا کام دشمن کے ساتھ نہیں کر رہے. اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ حکومت کی طرف سے اجازت کی ضرورت ہے. اور ایک تیسری بات جو کہ بہت اہم ہے اور وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے. جب تک آپ کے لوگ ان پڑھ ہیں، جب کہ آپ کے لوگ غریب ہیں، جب تک آپ کے لوگوں کو ذرائع معیشت حاصل نہیں ہے، وہ بڑے آرام سے ان کو ریکروٹ کر لیتے ہیں. تو یہ 3 محاذوں پہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے کہ آپ ڈپلومیسی اپنی فعال کریں، دوستوں میں اضافہ کریں، دشمنیوں میں کمی کریں، آپ اس کو جب ملٹری طور پہ لڑتے ہیں تو آپ اس کو اوفینسو LIC میں لے کر جائیں، اور تیسرا معاشرتی طور پہ آپ اپنے لوگوں کی غربت اور ناخواندگی اور جو جاب اپرچونٹیز ہیں ان کا انتظام کریں. ادروائز بہت سارے لوگ کو چند ڈالرز کے پیچھے اس قسم کا کام کرنے کو تیار رہیں گے. اچھا یہ بھی فرمائیے گا جل صاحب کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اسٹریٹجک کونوٹیشن ہیں، سی پیک کی وجہ سے بلوچستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ایک اور چیز ہے کہ ہم ایک طویل عرصے سے آپریشن ضرب عض بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب چیف آف آرمی سٹاف کی ٹرم بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ آپریشن ضرب عض کی کامیابی کا صحرا بہت بڑی حد تک ان تک جاتا ہے. انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے، فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. یہ اس کی کامیابی کو تحلیل کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے اور اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس کے جو ہرکارے ہیں، جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، ہم ان کو پکڑیں، اور تاکہ جیسے مثال کے طور پہ بھی کراچی میں دہشت گرد پکڑے گئے، یہ بلوچستان میں اس سلسلے میں بڑی ناکامی ہو رہی ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ آپریشن ضرب عض کی کامیابیاں بھی ہیں؟ آج اس میں تو کوئی شک، اصل میں تو یہ اس کے ٹارگٹ کافی ساری چیزیں ہیں. ایک تو سی پیک ہے، آپ نے خود کہا، ضرب عض کی کامیابی ہے. کشمیر میں جو ایک موومنٹ چل رہی ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، اس کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے. اور اب پہلے صرف امریکہ کو خفت تھی افغانستان میں، اب ہندوستان بھی ان کا ساتھی بن کے شامل ہو گیا ہے، وہاں کی خفت بھی شامل ہے. تو یہ بہت سارے عوامل ہیں جو اس کی وجوہات بنتے ہیں. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور شعبے دیکھیں، فوج کا کام تھا جہاں پر دشمن ہتھیار اٹھا لے
اور وہ نظر آئے اس پر وہ کاری ضرب لگائیں جو کہ ضرب عضب کی شکل میں لگائی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اپنی کامیابی 98% تک یہ کامیاب ہے۔ لیکن جو لوگ شہروں میں آ گئے ہیں، جو لوگ آبادی میں گھل مل گئے ہیں، اب یہ فوج کے بس کا کام نہیں ہے، اب یہ پولیس کا کام ہے، رینجرز کا کام ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا کام ہے۔ اس کے لیے میرے خیال جو مربوط حکمت عملی چاہیے وہ مسنگ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں جو چیزیں آگے بڑھنی چاہیے وہ مسنگ میں نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا سلو ہیں، تو یہ چیزیں آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہو پائی ہیں، جس کا افسوس ہے ہمیں۔ تو میرا خیال یہ کہ سب کو یہ کوشش کرنی پڑے گی اور اس کو آگے چلانا پڑے گا۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک بات اور کہوں گا، دیکھیے آپ کی فوج مغربی سرحد پر مصروف ہے، افغانستان والی سائڈ سے چونکہ مختلف حملے ہو رہے ہیں، مشرقی سرحد پر آپ نے دیکھ لیا پوری LOC انہوں نے گرم کی ہوئی ہے، کراچی ہے، بلوچستان ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ جہاد جس کو کہ ہمارے دشمنوں نے اور کچھ ہمارے دوستوں نے اسلام سے کاٹ دیا اور سمجھا کہ یہ ایک بری چیز ہے، اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا، اس کو ریفریش کرنا پڑے گا، اور نوجوانوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ آئیں اور آرم فورسز کی آ کے مدد کریں ملک کے دفاع میں۔ تو میرا خیال وہ جو حقیقی ہمارا، میں یہ تو مانتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس جذبے کا غلط نام لے کر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی، لیکن اس کو ٹیررزم سے دشمنوں نے جوڑ دیا اور ہم نے بھی اس کو پھینک دیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسلام سے جہاد کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس جذبے کو دوبارہ اجاگر کیا جائے اور پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور ہندوستان دیکھے، منہ دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ میرا کن لوگوں سے پالا پڑا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔